بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین. میرے بھائیوں، ہمارے پیارے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس جہان میں بھیجے، لیکن قربان جاؤں تمام ہی نبی شان والے ہیں، تمام ہی نبی بہت بلند شان والے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ہیں اور تمام نبیوں سے بلند مرتبہ والے بھی ہیں، تمام نبیوں سے افضل بھی ہیں اور تمام ہی کے امام ہیں. میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی مانگا، جس نے بھی در رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلایا، وہ کبھی خالی نہیں لوٹے. حضور نبی علیہ السلام نے سب کی جھولیوں کو بھر دیا. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. آؤ حضور سے مانگ کے دیکھیں. حضور نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. کتابوں میں ان کا ذکر لکھا ہوا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں والد صاحب وصال فرما گئے احد کے موقع پر. ایک روایت میں کہ 6 بہنوں کا ایک بھائی، اور ایک روایت میں کہ 10 بہنوں کا ایک لوتا بھائی. فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے مشکل اور قرضوں کے بوجھ میں دب گیا. میں نے اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے سامنے گیا میں، اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم میری مدد نہ کرو، بے شک تم میری مدد نہ کرو، لیکن میرے ساتھ چلو تو صحیح. میں نے جس کا قرضہ دینا ہے ان یہودیوں کو کم سے کم یہ تو کہہ دو کہ رک جائیں، پیسے جب آئیں گے دے دیں گے. لیکن فرماتے ہیں کہ کوئی چلنے کو تیار نہ ہوا. جب کوئی سہارا نظر نہیں آیا تو فرماتے ہیں یاروں میں در مصطفیٰ پر حاضر ہو گیا. اس در پر چلا گیا جہاں سے کوئی خالی لوٹا ہی نہیں. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت جابر کہتے ہیں یاروں میں نے بات بھی کوئی نہ کی، میں بولا بھی کچھ نہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی طرف نظر اٹھائی اور خود فرمایا جابر کیا بات ہے، وہ آقا ہی کیا ہے جو غلاموں سے بے خبر ہو. حضور نبی علیہ السلام سب جاننے والے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر بات کیا ہے. حضرت جابر کا جو اندر طوفان تھا وہ سامنے باہر ابھر آیا. سامنے محبوب ہو اور حال دل باہر نہ آئے، ایسے کیسے ممکن ہے. حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ سونیا میں قرضوں کے بوجھ میں دب گیا ہوں، قرض خواہ روز پوچھتے ہیں اور میرے ابھی کھجوریں پکنے میں بڑی دیر ہے. سونیا اگر کھجوریں پکنے تک رک جائے نا تو میں پائی ادا کر دوں گا. حضور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر آپ جائیں، حضور نے یہ نہ فرمایا عمر آپ جائیں. میرے محبوب علیہ السلام نے رکا لکھ کے نہیں دیا، بلکہ محبوب فرمان لگے جابر اچھا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. قربان جائیں نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کو لے کر یہودی کے دروازے پر گئے. یہودی کے سامنے گئے، پہنچے اور دروازے پر دستک دی. کونین کے امام جب یہودیوں کے دروازے پر تشریف لے گئے اپنے غلام کے خاطر، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، اس کو تنگ نہ کرو، جب پیسے آئیں گے تمہیں دے دیں گے. پھر دوسرے یہودی پہ رکنے کا کہا، تمام یہودی بات مان گئے حضور کی اور رک گئے. حضرت جابر کو مہلت دے دی. حضرت جابر فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، لیکن کھجوریں دیکھی تو کھجوریں کم اور پیسے بے شمار. فرماتے یاروں میں پھر در رسول پر حاضر ہو گیا. اللہ اکبر. ان کو کوئی مشکل پہنچتی تھی وہ در مصطفیٰ پر حاضر ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ غموں کو مٹانے والے بھی حضور نبی علیہ السلام ہیں. حضور نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر گئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بار پھر سفارش کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا. عرض کی حضور فصل ہوئی نہیں اور قرض خواہ روز پوچھتے ہیں، اب کیا کروں. حضور نے فرمایا کرنا کچھ بھی نہیں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. قربان جائیں حضور نبی علیہ السلام ایک بار پھر حضرت جابر کے ساتھ تشریف لے گئے اور پھر یہودیوں کو کہا رک جاؤ، بیچارہ غریب ہے، ابھی پیسے جب نہیں ہے اس پہ تب آئیں گے دے دیں گے، آدھے ابھی لے لو آدھی بعد میں لے لینا. لیکن یہودی تھے، منافق تھے. عرض کرتے ہیں حضور آپ پہلے بھی آئے تھے.
ہم نے مہلت دے دی تھی اس کو، لیکن اب ہم مہلت نہیں دیں گے، ہمیں تو پورے پیسے چاہیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو گردن اٹھائی، سر کو اٹھایا، چہرے پر جلال آیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے جابر کی طرف دیکھ کر فرمایا، جابر کل تو کھجوریں اتار، اور یہودیوں سے کہا کل تم سارے آ جانا، انشاءاللہ سب کے پیسے مل جائیں گے، سب کے پیسے مل جائیں گے۔ آئے حضور نبی علیہ السلام سے مانگ کر دیکھیں۔ حضرت جابر نے حضور نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق کل کھجوریں اتاری، وہ تمام کھجوریں اتار کے رکھ لی۔ دور سے خوشبو بتانے لگی کہ حضور نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، دور سے حضور نبی علیہ السلام کی خوشبو بتانے لگی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک مہک آتی ہے مدینے میں حضور نبی علیہ السلام کے پسینے کی۔ حضور نبی علیہ السلام کی خوشبو دور سے بتانے لگی کہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام آئے، کھجوروں کا پھیرا لگایا، اور کچی زمین پر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہمت سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام جیسا کوئی محبوب اس جہاں میں آیا ہی نہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے جب تمام کھجوروں کو دیکھ لیا، حضور نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اور حضور نے فرمایا جابر تول اور ان سب کو دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے 2-2 کلو اضافی کھجوریں یہودیوں میں تقسیم کی، 2-2 کلو اضافی۔ جب تمام قرض اتر گیا تو میں نے کھجوروں کی طرف دیکھا، اور میں نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ سونے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، یا رسول اللہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام اپنی شان کے مطابق خوش ہوئے کہ ایک اور جو ہے میرے غلام کا بھلا ہو گیا۔ اور پھر حضرت جابر دوڑے گئے حضرت عمر کی بارگاہ میں، عرض کی عمر اللہ نے فضل فرما دیا، یار میں کامیاب ہو گیا، میرا سارا قرض اتر گیا بلکہ بچ گئی ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے جابر میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا۔ عمر کب؟ فرماتے ہیں جب کونین کے امام تیرے ساتھ چلے تھے نا، میں سمجھ گیا تھا تیری سفارش 2 جہانوں کے شاہ کر رہے ہیں تو اللہ سبھی خیر فرمائے گا، قربان جائیں۔ حضور نبی علیہ السلام سے مانگ کر دیکھیے، آئیے اب در مصطفیٰ پر آ کے دیکھیے، بڑے مانگ لیے دنیا داروں سے، بڑا مانگ لیا ان چودھریوں سے، نوابوں سے، نہیں اب در رسول کے منگتے بن جاؤ، اب حضور کے گدا، اب حضور نبی علیہ السلام کے منگتے بن جاؤ، ان سے مانگو، اور پھر دیکھو کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے۔ آئیے یار حضور نبی علیہ السلام سے محبت کریں، آقا کریم کی چاہت میں لگ جائیں، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنیں اور اپنے دلوں میں نقش کر لیجئے۔ میرے محبوب فرمان لگے جس کا مفہوم پوری دنیا بھی مل کر چاہے کہ تیرا بھلا ہو جائے، تمام لوگ مل کر چاہے کہ تیرا بھلا ہو جائے، اگر اللہ کی حکمت نہ ہو، اللہ نہ چاہے، پوری دنیا بھی مل کر تیرا بھلا نہیں کر سکتی۔ حضور فرمان لگے اور تمام لوگ مل کر چاہیں کہ تیرا کوئی نقصان ہو جائے، تو نیچے آ جائے، محبوب فرماتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے کو تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس یہ حدیث اپنے دل میں نقش کر لیجئے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں پوری کائنات ہے، اللہ کے فضل سے، حضور نبی علیہ السلام کی محبت سے۔ آئیے یار اب حضور نبی علیہ السلام سے مانگ کر دیکھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے۔ میرے بھائیوں یہ جو وقت ہے، آج نکڑ نکڑ پر گناہ کھڑا ہے، آج معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ میرے ملت کے جوان حضور نبی علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کے بہت دور نکل چکے ہیں۔ نہیں بھائیوں، تمام نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر آ جائیں، آقا کریم کے سامنے اپنے معاملات کو ڈسکس کریں۔ آج ہم اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانیوں پر داغ لگا رہے ہیں، اپنی جوانیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ناپاک کر رہے ہیں، اپنی تنہائیوں کو ناپاکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جوانی اللہ نے ناپاکی کرنے کے لیے نہیں دی تھی، یہ جوانی تو دی تھی کہ میرا جوان میرے سامنے تہجد کے وقت جھکے گا، یہ جوانی تو دی تھی میرا جوان تہجد کے وقت قرآن پڑھتے ہوئے روئے گا، یہ جوانی تو دی تھی میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھے گا۔ اے جوان تو نے اس جوانی کو کہاں گزارا؟ اے جوان تو نے اس جوانی کو کس راستے پر لگا دیا؟ شیطانی راستے پر یہ چلنے کے لیے جوانی نہیں دی تھی، یہ جوانی دی تھی تو میرے محبوب کی محبت کے لیے۔ آئیے حضور نبی علیہ السلام سے مانگ کر دیکھیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ حضور نبی علیہ السلام سے جب ہم اپنے روحانی رشتے کو مضبوط کریں گے تو اللہ خود ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ یار ہم بہت دور نکل چکے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کتابیں پڑھ کے دیکھیں اپنے بڑوں کی، ہمیں پڑھنی چاہیے کتابیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا،
اللہ کے ولیوں کے ساتھ دوستی نبھائی, اللہ سے محبت کے رشتے کو وفا میں بدلا کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں کتنی اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے, لیکن افسوس ہے یار کہ ہم اللہ سے وفا نہیں کرتے, اس کی کوئی بات نہیں مانتے. اگر سگے ماں باپ بھی ہوں, سگے ماں بھی ہو, بیسیکلی میرا تعلق ایک میڈیا سے بھی ہے. اللہ کے فضل سے کوشش یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کے لیے چنے. اب آپ جانتے ہیں کہ مختلف ہمارے اخباروں میں کیا آج کل اشتہارات ہم دیکھنے کو نظر سے گزرتے ہیں کہ باپ نے سگی اولاد کو جائیداد سے آگ کر دیا. یار وہ باپ جو اپنے لال کو چلنا سکھاتا تھا, وہ ماں آج اعلان کر رہی ہے کہ میں اپنی اولاد کو آگ کرتی ہوں. جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا, اپنی چھاتی کا دودھ اس کے سینے میں اتارا, وہ آخر کیا وجہ ہے کہ ماں باپ بھی اپنی نافرمان اولاد کو برداشت نہیں کرتی چاہتا. 10 بار 20 بار 30 بار منائیں گے, اس کے بعد اس کے حل پہ چھوڑ دیں گے. لیکن دیکھو نا یار کہ اللہ کریم کتنا وقت ہو گیا کہ وہ ہم اس کو ناراض کر دیتے ہیں. کتنا عرصہ گزر گیا کہ ہم نے اس کی کوئی ایک بات مانی نہیں نا, لیکن کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, سلا بھی رہا ہے, اٹھا بھی رہا ہے یار, جگا بھی رہا ہے. ہمارے گناہوں کو نہیں کھولتا دنیا داروں کے سامنے, ہمارے معاملات کو خراب نہیں ہونے دیتا. لیکن بات یاد رکھنا, وہ کریم ہے, محبت کرنے والا ہے. آج اس کی چوکھٹ پر آؤ گے تو بالکل بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا. اپنی محبتوں کے دامن میں تمہیں چھپا لے گا اپنی شان کے مطابق. حضرت جنید بغدادی طریقت کے بہت بڑے امام تقریر فرما رہے تھے, اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے تھے لوگوں کو. ایک شرابی جس سے 40 سال شراب پی, اس کے دل پر اثر ہوا. جنید کے بیان کے لفظ اس کے دل میں اتر گئے. دوڑتا ہوا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی حضور 40 سال شراب پی ہے, آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں. حضور آج توبہ کروں, کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کر دے گا وہ مجھے معاف؟ 40 سال شراب پی ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور مجھ شرابی کا ماں انتظار کرتی تھی, سمجھ گئی ہوگی نہیں آئے گا, پڑا ہوگا کسی نالی میں, بال بچے انتظار کرتے تھے, سمجھ گئی کہ پڑا ہوگا شراب پی کے کہیں ریہڑی پر, کہیں گلیوں میں, محلوں میں. حضور میرا تو کوئی انتظار نہیں کرنا. حضرت جنید بغدادی رو پڑے اور آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کی رحمت تیری آج بھی انتظار کر رہی ہے, اس کا کرم تیری توبہ کا آج بھی انتظار کر رہا ہے, آ جا. حضرت کے قدموں میں گرا, غسل کیا, وضو کیا, مسجد پہنچ گیا اور رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, یا اللہ تو واقعی مجھ سے راضی ہو گیا ہے, اے مالک کونین تو واقعی مجھ سے راضی ہو گیا ہے. تو لکھا ہے جب وہ رو رو کے یہ دعائیں مانگ رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنا شروع ہو گئی, تو نے سچی توبہ کر لی ہے تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے. اللہ اکبر ہے گناہ جو ماں پیو دیکھے, دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے. یار پردے پاون والا, آؤ یار اس کی محبت کا فائدہ اٹھاؤ, اس سے وفا کے رشتے کو مضبوط کرو, اور سب کچھ ہی چلیو تیرے لیے, پھر تو پوری کائنات بھی تیرے لیے. رکھو داڑھی رکھو یار, ہم کہتے ہیں کہ نوجوان رکھے داڑھی. اگر نوجوانوں کا, ہم جیسے نوجوانوں کو کیا گمان ہے, اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو رشتہ نہیں ملے گا. معاذ اللہ کس سوچ میں ہم چلے گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ رشتے دینے والے یہ دنیا دار ہے, یہ دنیا دار رشتے دینے والے نہیں, رشتہ دینے والا اللہ ہے اور حضور نبی علیہ السلام ہے. جب اس کے محبوب کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے, میں کہتا ہوں ایک رشتہ نہیں 100 رشتے آئیں گے. اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں. ہمارے ملک کے بہت بڑے اسکالر مصباحی صاحب فرماتے ہیں اگر پھر بھی رشتہ نہ دینا, رات کی تنہائی میں, مفہوم بیان کر رہا ہوں, رات کی تنہائی میں نفل پڑھ کر درود بھیج کر حضور پر عرض کر دینا, یا رسول اللہ اب ہم آپ کی سنت کو چہروں پر سجائیں, داڑھی رکھیں تو یہ رشتہ بھی نہیں دیں گے. اگلے دن ہی دستک نہ ہوئی دروازے پر تو جرمدار ہے. آؤ یار توکل اس کی ذات پر, حضور نبی علیہ السلام سے محبت. آج وقت ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کو منا لیں. آج وقت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام سے وفا کر لیں. گانوں سے, فلموں سے دور ہٹیے, نعت کے قریب آئیے, سلام کے قریب آئیے, درود و سلام کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. دعا کہ اللہ کریم ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.